فروح وریحان وجنت نعیم، کہ ان کے لیے راحتیں اور خوشبو اور پھول اور نعمتوں بھری جنتیں ان کا استقبال کرنے والی تھی. اور اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے تھے ان کے لیے پھر وتصلیۃ جحیم، جہنم کا ابلتا پانی اور جہنم کا تاپنا اور جہنم کی سختیاں. ظاہر ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، دو لوگوں کو اپنی نگاہوں میں لائیں. ایک وہ شخص کہ جس کے ساتھ آپ بھلا کرتے ہیں اور وہ اس کی قدردانی کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ جس کے ساتھ آپ بھلا کرتے ہیں تو وہ نام بھی نہیں لیتا، الٹا آپ سے ناراض ہوتا ہے، شکر کی بجائے شکوہ کرتا ہے. آپ بتائیں آئندہ آپ کس کے ساتھ بھلا کرنا چاہیں گے؟ اس کے ساتھ جو شکر کے بجائے شکوہ اختیار کرتا ہے، یا وہ جو شکر کی جگہ شکر ہی ادا کرتا ہے؟ تو قدرتی بات ہے کہ جو شخص احسان مانتا ہو، جو شخص احسان مند ہو، وہ بندوں کا بھی پیارا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بے حد پسند ہے. اور جو احسان نہ مانے وہ بندوں کی نظروں میں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اللہ کی نگاہ میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا. لیکن افسوس یہ کہ نعمتیں پانے کے بعد ہماری زندگی کا اکثر حصہ شکر کے بغیر صرف پریشانیوں میں گزرتا ہے، صرف غموں میں گزرتا ہے. کبھی جان کی فکر لگی رہتی، کبھی اولاد کی فکر کھاتی ہے، کبھی مال کی فکر ہے، کبھی اس کا غم ہے، کبھی اس کا ہے، کبھی اس کا ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے، سویر سے لے کے رات تک ہم کیا سوچتے ہیں، کسی ایک دن کا آپ اپنا حساب خود کر لیں کہ کیا سوچتے ہیں آپ، کتنی دفعہ شکر ادا کرتے ہیں اور کتنی دفعہ ناشکری کی باتیں کرتے ہیں، کتنی دفعہ دل میں فکر کی باتیں آتی ہیں، غم آتے ہیں اور غم بھی ساتھ دنیا کے، اور کتنی دیر آپ کی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے خوشی میں گزرتی ہے. اپنے اپنے دل کا جائزہ لیں. صبح سے شام تک کتنی دیر ہمارا دل خوش ہوتا ہے اللہ کی نعمتیں یاد کر کے، اور کتنی دیر ہمارے دل پہ غموں کا بوجھ پڑا رہتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر ہم خوش نہیں رہتے، زیادہ تر ہم غموں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، کبھی ادھر کی فکر کبھی ادھر. اچھا، یہ جو غموں کا بوجھ ہوتا ہے یہ دراصل ناشکری کی سزا ہوتی ہے دنیا میں، کہ ہمارا دل مختلف طرح کے افکار اور ہموم اور غم اور پریشانیوں میں ڈوبا رہتا ہے. وہ غبار ہٹتا ہی نہیں. یہ بالکل ایسے جیسے آندھی چلتی ہے نا تو نہ ہی روشنی صحیح لگتی ہے، نہ آسمان صحیح نظر آتا ہے، نہ درخت صحیح نظر آتے، کوئی چیز ٹھیک نظر نہیں آتی. ایسے ہی ہوتا ہے نا جب آندھی آتی ہے، مطلع ابر آلود سا ہو جاتا ہے، کوئی چیز بھی ڈھنگ کی نظر نہیں آتی، ساری سینری دھندلا جاتی ہے. بالکل اسی طرح غم اور پریشانیاں انسان کے دل کے اوپر ایک غبار کی طرح ہوتی ہیں. اس غبار میں اللہ کی نعمتیں یاد ہی نہیں آتی، اور جب وہ یاد نہیں آتی تو دل خوش ہی نہیں ہوتا. کسی وقت جی بھر کے ہنس بھی نہیں سکتے، کسی وقت خوش ہو ہی نہیں پاتے، کیونکہ وہ غبار چھایا ہوا نا ہر وقت. اور ہوتا کیا ہے، سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں، بس وہی غم نہیں بھولتا. بہت کچھ ہونے کو بھول جاتے ہیں، ایک چیز مرضی کے خلاف ہے اس کو نہیں بھولتے، وہ سر پہ ایک پریشانی کی طرح سوار رہتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، دنیا میں اللہ کی نعمتیں یاد نہیں آتی اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہوتا. اور اللہ کا وعدہ تو یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اور اس طرح ہم ناشکری کر کے اللہ کی مزید نعمتوں کے لائق نہیں رہتے، قابل نہیں رہتے. لیکن یاد رکھیں کہ عموماً ہمارے بہت سے غم بیس لیس ہوتے ہیں، بہت سی فکریں جو کل کی ہوتی ہیں ہمیں، یعنی کچھ لوگوں کو تو ماضی کے غم لگے رہتے ہیں نا، ایسا کیوں ہو گیا. لیکن آپ دیکھیے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ ہمارے غم کھانے سے پلٹنا کوئی نہیں. جس نے فوت ہونا تھا ہو گیا، کیا ہمارے اب روز غم کھانے سے وہ زندہ ہو کے آ جائے گا؟ بھول جائیں، اب اس کو بلانے کی کوشش کریں. اس غم کو بھولنا آپ کے فائدے میں ہے تاکہ آپ کی آنکھوں سے جھول ہٹے تو اللہ کی نعمتیں نظر آئیں. ایک بچہ فوت ہو جائے سب بچے بھول جاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہی نہیں آنکھیں کھول کے، اس نعمت کا شکر ہی ادا نہیں کرتے. اسی طرح مال میں مثلا ایک انگوٹھی گم ہو گئی، ساری جیولری رکھی ہوئی ہے، ایک انگوٹھی کے جانے کا غم کھا رہا ہے، دن رات اسی پہ تڑپ رہے. بھئی وہ جو باقی ہے اس کو تو پہن کے خوش ہو، اس کی خوشی بھی بھولی ہوئی ہے. ایک کپڑا جل گیا استری سے، اسی کا غم کھا رہے ہیں. بھئی وہ جو الماری بھری ہوئی ہے اس کو پہن کے شکر کرو، یہ نہیں تھا تمہاری قسمت میں، بس گیا چلا گیا، بھول جاؤ.
لکھا ہوا تھا ایسا ہی ہونا، لیکن ہم بھلا کہاں صبر کریں جب تک اس استری کے جلانے کے ساتھ اپنا دل نہ جلائیں، جب تک ہم اپنی زبان سے 2-4 اور کا دل نہ جلائیں. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہم کڑتے ہیں تو جو ہمارے سامنے آتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسے ہی پیش آتے ہیں، ان کو بھی آگے وہ بانٹتے ہیں دکھ. حاصل کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسان صبر کرے، اس کو ایکسپٹ کر لے اور باقی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے. اور کچھ ہماری فکریں کل کی ہوتی ہیں، یاد رکھیں کل کسی نے نہیں دیکھا، کل تو پیدا ہی نہیں ہوا ابھی، اور پتہ نہیں ہماری زندگی میں پیدا ہوتا بھی ہے یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، کوئی پتہ نہیں شام آتی ہے کہ نہیں. صبح ہو گئی ہے، صبح کے وقت جو کرنا چاہیے وہ کرو، بیٹھ کے اس وقت کا جو کام ہے وہ کرو. جو دیکھا ہی نہیں کل اس کے غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا. کل دیکھا ہی نہیں، غم کہنے سے حالات بدل جائیں گے؟ نہیں بدلیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان کو جو ہو چکے ٹال نہیں سکتے، اور جو ابھی آیا نہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح عام طور پر آپ دیکھیں کہ غم کس طرح جنم لیتا ہے ناشکری کے رویے سے جو ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا یہ کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر بیٹھتے ہیں تو ہم شکریہ کی توقع رکھ بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر خود تو ادا نہیں کرتے، لیکن بندوں کے ساتھ کوئی اچھا کر لیا تو پھر انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے پاؤں پڑے اور ہمارا شکریہ ادا کرے، اور اگر وہ نہ کرے تو خود گڑتے رہتے. اب حاصل کیا ہوگا؟ ہمیں کیا کہا گیا؟ نیکی کر دریا میں ڈال، سب اللہ کے حوالے کرو. جو کچھ بھی تم کسی کے ساتھ کرو کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا کسی سے، کل قیامت کے دن اس کو پا لے گا. اگر آج کوئی انسان اس کو نہیں مانتا، نہ مانے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بندے سے تو جزا نہیں لینی، جزا تو اس سے چاہیے جس نے ہمیں توفیق دی تھی نیکی کرنے کی. آپ دیکھیں مدینہ میں جو منافقین تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی خوش نہیں ہوئے تھے، نیور. کیوں خوش نہیں ہوتے تھے؟ بس دل میں کوئی نہ کوئی آپ کے خلاف بدگمانی پالے رکھتے تھے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ نہیں ناراض ہوتے مگر اس بنا پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. مدینہ تو ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہاں تو کوئی زیادہ کاروبار، بزنس اور زراعت اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قدم رکھا تھا لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی بدلی تھی. مال غنیمت وہاں آنے لگا، وہ ایک پوری دنیا میں اہم ترین مقام بن گیا، اور اس کا فائدہ منافقوں کو بھی پہنچا. لیکن اسلام کے آنے سے سارے فائدے اٹھانے کے بعد بھی وہ کبھی نہیں خوش ہوئے مسلمانوں سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کس بات کی ناراضگی؟ تو ہر شخص کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں، یاد رکھیے، ہر خاندان میں، ہر اسکول میں، ہر ادارے میں، ہر جگہ، سسرال میں، میکے میں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ضرور مل جائیں گے جن کے ساتھ آپ جتنا بھی بھلا کر لیں انہوں نے شکریہ کو نہیں ادا کرنا. اگر منافق اللہ اور اس کے رسول کا شکریہ ادا نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بتائیے کہ پھر اس کے بعد ان سے بڑھ کر فضل کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا تو کسی پر احسان نہیں ہے ویسا احسان. اگر لوگ وہاں ناشکری کرتے تھے تو آج ہمارے ساتھ کسی نے کر دی تو کیا ہوا؟ اسی لیے اہل ایمان جو اللہ کی محبت میں سچے ہوتے ہیں وہ اگر کسی پر بھی احسان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، ہمیں تو شکریہ نہیں چاہیے تم سے. تو جو شخص کسی سے شکریہ کی توقع نہیں رکھتا وہی دراصل خوش ہونا جانتا ہے. جو یہ آس لگا بیٹھتا ہے یہ میرا شکریہ ادا کرے، یہ مجھ پر مہربانی کرے، یہ میرے ساتھ ایسا کرے، وہ میرے ساتھ ایسا کرے، جتنی آپ لوگوں سے توقعات رکھیں گے، جتنی ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے، اتنی لوگ ان کو توڑیں گے، اور جب وہ توڑیں گے تو نقصان آپ ہی کو ہوگا. اس لیے رکھے ہی نا، ساری توقع اور امید کس سے رکھے؟ اللہ سے رکھے کہ اللہ تیری رضا کی خاطر، تیری خوشی کی خاطر جو میں کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتی وہ میں نے کر دی.
میں اس کی جزا تجھ سے چاہتی ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح بدلہ دے گا، کس طرح جزا دے گا. پھر آپ دیکھیے کہ بندوں کا حال تو یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر جب احسان کرتا ہے، بندوں کی کوئی مصیبت دور کرتا ہے، تو بندوں کا حال کیا ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان سے کوئی تکلیف دور کرتے ہیں تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے. مرک الم یدعنا الی در مسہ، وہ ایسے منہ موڑ کے چلا گیا ہے، یعنی جب تکلیف میں تھا، بیمار تھا، دکھی تھا، پریشان تھا، دن رات دعائیں کرتا تھا، لمبے لمبے وظیفے پڑھتا تھا، خوب صدقہ خیرات کرتا تھا، لیکن جب تکلیف دور ہو گئی ایسے منہ موڑ کے چلا گیا گویا کہ اس نے ہمیں کبھی کسی تکلیف میں پکارا ہی نہ تھا. تو جب اللہ کے ساتھ بندے یہ کچھ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی دکھ دور کرتا ہے، تکلیف دور کرتا ہے، تو پھر بعد میں اس کو یاد بھی نہیں کرتے، سب عبادت بھول بھلا جاتے ہیں، سب صدقہ خیرات چھوڑ بیٹھتے ہیں، فرض نمازوں سے بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رزق روزی بند نہیں کرتا ان پر بھی، ایسے ناشکروں پر بھی. ہم جتنی بھی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، جو رزق ہماری قسمت میں دنیا کا لکھا ہے وہ ہمیں دیتا رہتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ احسان برتتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قدردانی کرتا ہے، تو پھر آپ خود سوچیں کہ ہمیں کیسا اخلاق اپنانا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے، جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے، ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں. ٹھیک ہے اگر کسی نے احسان نہیں مانا تو ایسی صورت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا تھا تو وہ غلام آزاد کراتے تھے، کیونکہ اسلام میں غلاموں کو آزاد کرانے کا بہت اجر اور ثواب ہے. لیکن جن غلاموں کو آزاد کراتے تھے وہ دنیاوی اعتبار سے کچھ بہت بڑی رتبے والے یا کوئی بہت صحت مند اور طاقتور یا کوئی بہت وجاہت والے نہیں تھے، بہت ہی کمزور اور مسکین قسم کے لوگ تھے جن کو وہ خاموشی سے اللہ کی خاطر آزاد کرا دیتے تھے. تو ان کے والد نے ایک دفعہ ان کو نصیحت کی کہ بیٹا، میں دیکھتا ہوں کہ تم غلام آزاد کرتے ہو لیکن کمزور قسم کے، کیوں نہیں تم کچھ طاقتور اور مضبوط قسم کے جوانوں کو آزاد کراتے کہ کل کو یہ آزاد ہو کر کیا کریں گے، تمہارے کام آئیں گے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں گے، تمہارا احسان مانیں گے. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں تو یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں کسی کو غلامی سے اس لیے نجات نہیں دلا رہا کہ کل یہ میرے کام آئے. اور اس پر یہ آیت اتری وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ اس کے پاس کسی کا احسان نہیں جس کا اسے بدلہ دینا ہو، بس ایک ہی بات ہے، ایک ہی لگن ہے، اور وہ کیا؟ ابتغاء وجہ ربہ العالی، اپنے عظیم اعلی رب کی رضا پانے کے لیے. یعنی ایک نیت تو یہ ہو سکتی تھی کہ غلام کو آزاد کروں کہ وہ میری مدد کرے، اور ایک یہ ہے کہ مجھے میرے رب کی رضا ملے. تو وہ تو اپنے رب کی رضا پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور البتہ ضرور وہ رب اس سے راضی ہو جائے گا. تو جو شخص اپنے رب کے لیے کسی پر احسان کرتا ہے، بندوں سے بدلہ چاہنے کے لیے نہیں، اسی سے دراصل رب راضی ہوتا ہے. کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، لیکن وہ کام نہیں کرتے جن سے رب راضی ہوتا ہے. اور ان کاموں میں سے ایک کام کیا ہے کہ کسی پر بھی احسان اس لیے نہ کیا جائے کہ اس سے کل ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا اس سے ہمیں کوئی کچھ حاصل ہو جائے. نہیں، رب کافی ہے سب احسانات کا بدلہ دینے کے لیے اور بہترین جزا عطا کرنے کے لیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے اکثر غم اور دکھ اور پریشانیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم فارغ رہتے ہیں. ہم فارغ بیٹھ کر سوچتے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے، کبھی بستر پہ پڑ جاتے ہیں، کبھی ڈپریشن ہو جاتا ہے، گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، سارا دن بیچارے لوگ سوئے رہتے ہیں. یعنی گولی کھا لی غم بھلانے کی اور پھر سو گئے اور سوتے رہے، پھر رات کو نیند نہ آئی، پھر نیند کی پھر گولی کھا لی. اب آپ خود سوچیں کہ وہ زندگی کیا زندگی ہوتی کہ جس میں انسان دن میں صبح سورج نکلنے کے نظارے سے فائدہ نہ اٹھا سکے، ٹائم پہ اٹھ کے نماز نہ پڑھ سکے، اللہ کا ذکر نہ کر سکے، رات کو میٹھی نیند نہ سو سکے. سونے کے لیے بھی گولی چاہیے، غم بلانے کے لیے بھی گولی چاہیے. تو اس سے بڑھ کر مزریبل لائف اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن ان سب چیزوں کا حل اور علاج کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کرے،
بندوں سے توقعات چھوڑ کر ساری کی ساری توقعات اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرے. کل ماضی کو بچار کرنے کی بجائے اور آئندہ مستقبل کے لیے پریشان ہونے کی بجائے آج کے دن کی قدر کرے. بندوں پر احسان کرے تو صرف اپنے رب کی خاطر کرے، کسی سے جزا پانے کے لیے نہیں. اور اسی طرح تقدیر پر راضی ہو. جو بھی نقصان ہو جائے یا جو بھی کوئی مشکل آ جائے اسے یہ سمجھ کر قبول کر لے کہ یہ رب کا فیصلہ ہے، اور رب کا فیصلہ میرے لیے کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتا. رب میرے حق میں ظالم نہیں ہے، وہ میرے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. آپ دیکھیں کہ ماں بھی تو اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے کبھی پیار سے کام لیتی ہے اور کبھی ڈانٹتی بھی ہے. آپ جتنی بھی مائیں ہیں، آپ میں سے کوئی مجھے ایک یہ کہے کہ میں نے آج تک اپنے بچے کو کچھ نہیں کہا، اور اگر وہ یہ کہتی ہے تو سچ نہیں بولتی. اس لیے کہ کوئی ماں بننے کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ پیار کے ساتھ ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے. ایک طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے تو دوسری طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھے، ورنہ بچے جو ہیں اسپائل ہو جاتے ہیں. انسان کی یہ فطرت ہے کہ صرف خوشیاں اس کو راس نہیں آتی، صرف نعمتوں کا مل جانا اس کے لیے کافی نہیں. ہر انسان کی ایک ضرورت ہے اس کے نفس کی تربیت کے لیے کہ جہاں نعمت ملتی ہے وہاں اس کو تھوڑی بہت تکلیف بھی آئے، کیونکہ تکلیف بھی بعض اوقات نعمت ہوتی ہے انسان کے لیے. تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے زمین میں یا تمہارے اپنے نفس میں، یعنی دنیا پہ کوئی آفت آتی ہے یا تمہارے اپنی ذات پہ کوئی آتی ہے، الا فی کتاب، وہ سب پہلے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو وجود میں لائیں. پھر اسی طرح جب کوئی تکلیف آ جائے تو اس موقع پر بھی انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی مصیبت ہم کو ہرگز نہیں آ سکتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. اس نے تو آنا ہی ہے، اسے تو قبول کرنا ہے اور اس کو تو خوشی سے اب نبھانا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں. اور یاد رکھیے جہاں تکلیف آتی ہے، جہاں تنگی آتی ہے، وہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی ہے. ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ذرا سی کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی مشکل وقت آتا ہے تو جو دعا ہمارے دل سے نکلتی وہ عام حالات میں کہاں ہوتی. یعنی اگر ہر چیز ٹھیک ہو تو سچ بتائیں مصلی پہ بیٹھ کے کیا سی دعا مانگتے ہیں؟ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، اچھا سب ٹھیک ہے چلو خیر ہے اٹھو، اور کیا مانگنا ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں. لیکن وہی انسان جب اس پر کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو مصلی چھوڑتا نہیں، پھر رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں پڑھ پڑھ کے دعائیں مانگتا ہے. اس کی پھر دعاؤں میں وہ درد آتا ہے کہ جو عام دنوں میں نہیں آتا. کیا یہ تکلیف اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی ہے؟ ان مع العسر یسرا، ہر امتحان انسان کے لیے آگے بڑھنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. بہت سی چیزیں انسان صرف اچھے حالات میں نہیں تکلیف دہ حالات میں سیکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے تضادات رکھے ہیں، دن کے ساتھ رات بھی رکھی ہے. اب رات کا اندھیرا سب کو ڈراتا ہے، لیکن اندھیرے میں جو نیند آتی ہے وہ دن میں تو نہیں آتی. تو ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسان جب تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے، اور رب انسان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. عموماً ہم اس وقت شیطان کے نرغے میں ہوتے ہیں. جب کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ دیکھیں فوراً شیطان آ جائے گا، اور شیطان کا پہلا وار کیا ہوتا ہے؟ مایوس کر دے. تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی، تمہارے اندر کوئی خیر نہیں، تمہارے اوپر تو رحمت ہونی نہیں. ایسی ایسی مایوسی کی باتیں شیطان دل میں ڈالے گا کہ آپ کا عبادت میں دل ہی نہ لگے، آپ اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرے. کیونکہ شیطان کو بھی پتا ہے کہ دکھی وقت میں انسان اپنے رب کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. ایسے میں مایوسی سے بچے، ایسے میں فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، پکارو مجھ کو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو جب رب خود کہتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اللہ کی طرف پورے شوق اور ذوق سے اور پوری محبت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں.
لیکن ایک بات یاد رکھے کہ جب دعا کریں تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، ساتھ ہی صبر بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ایسے میں انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے بھی تھکے نہ کہ اب اتنے دن ہو گئے دعا مانگ مانگ کے دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. نہیں ہوگی، ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. مثلا اگر رات لمبی ہے، رات کا جو وقت ہے وہ اس سے پہلے سویر میں نہیں بدل سکتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آدھی رات کے وقت ہم سارے مل کے رو رو کے دعائیں مانگے یا اللہ ابھی سویر ہو جائے، ہوئے گی؟ نہیں ہوئے گی. چاہے کتنا الٹے لٹک جائے نہیں ہوئے گی سویر ہوئے گی اپنے وقت پہ. اسی طرح ہر مصیبت اور دکھ کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. جب تک وہ وقت پورا نہیں ہوتا اس وقت تک اس نے دور نہیں ہونا ہوتا. صرف ہمارا یہ امتحان ہوتا ہے کہ اس وقت کو ہم کس طرح گزارتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ کرتا کیا ہے بندہ، اور اس وقت ہم سے کیا مطلوب ہوتا ہے؟ صبر. اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. یاد رکھیے صبر نہ کریں مصیبت دور نہیں ہوتی، بے صبری سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، لیکن صبر اس مصیبت کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اور پھر اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو پکارنا. اللہ کو پکارنا کبھی نہ چھوڑیں. کیوں؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے میرے ذکر سے میری یاد سے منہ موڑ لیا میں اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دوں گا. ہم بھاگیں اللہ کے ذکر سے، بھول جائیں اس کو، کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے چاہے دعا جلدی سنی جائے یا دیر لگ جائے اور ذرا لمبا صبر کرنا پڑ جائے، لیکن مایوس نہیں ہونا، دعا نہیں چھوڑنی، ذکر نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ تکلیف کے ساتھ ذکر کرنے سے درجے تو بلند ہوتے رہیں گے، لیکن ذکر چھوڑ کے مصیبت میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، تکلیف بڑھ تو سکتی، گھٹ نہیں سکتی.